إله إلا الله لا إله إلا الله وقال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنان فارتعوا اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوستو 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ اللہ نے ہم سب کو اپنا پاک نام لینے کی توفیق دی، مجلس میں بیٹھ کے اس کا نام لینے کی توفیق دی۔ حقیقت میں اللہ ہی کی توفیق، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے۔ قدم ہی اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ جگر مرادآبادی کا بہت مشہور شعر ہے۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ مجھے تمہارا یہ شعر بہت پسند ہے۔ جگر بہت بڑے شاعر گزرے ہیں۔ میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم ہی اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ میرے دل میں نیکی کی نیت آئے اور میں نیکی کروں، وہ خود سے نہیں ہے، اللہ کی توفیق سے۔ میں نے اگر اللہ کا نام لیا ہے تو اس کی توفیق سے لیا، تو ہمیں بہت شکر کرنا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی حدیث آپ نے بارہا فضائل میں سنی ہے، اذا مررتم بریاض الجنان فارتعوا، جب تم جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چلو۔ صحابہ نے پوچھا حضرت جنت کے باغ کیا ہیں؟ کہ ذکر کے حلقے، جہاں اللہ کا نام لیا جائے وہ حلقہ بہت قیمتی ہے، اس میں بیٹھو اور خوب اللہ کا نام لو، جتنا تمہارے اختیار میں اتنا کرو۔ مولانا اسد اللہ صاحب دا مظاہروں کے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت تھانوی کے خلفاء میں سے ہیں۔ مظاہروں کے ایک زمانے میں بہت لمبی مدت تک محتوی رہے۔ ان کے کمرے میں ایک شعر لکھا رہتا تھا، رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پہ اسعد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پہ اسعد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ جس سرزمین پر اللہ کا نام لیا جائے اس زمین پر آسمان رشک کرتا ہے۔ تو بہرحال تھوڑی دیر جو ہم نے اللہ کا نام لیا، ہمیں پتہ نہیں ہماری نیکیوں کے خزانے میں کتنی نیکیاں بڑھ گئی، ہمیں اس کا بھی اندازہ نہیں۔ جب اللہ کھولیں گے تب پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کمایا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی قدر کی توفیق دے۔ دراصل اللہ اپنے بندوں پہ بڑے مہربان، وہ تو چاہتے ہیں کہ بندہ ان کے پاس آئے۔ اِلَى اللَّهِ تُرْجَعُونَ، تم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، ابھی آ جاؤ۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ پوری دنیا میں جو بھی فسادات ہوتے ہیں، ہنگامے ہوتے ہیں، عام طور پہ وہ اعمال کا بدلہ ہوتا ہے۔ اللہ اس طرح اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کو یاد کریں، تاکہ میری طرف لوٹ کر آئیں، مجھے پہچانے میں بھی ہوں، مجھے بھولے نہیں۔ تو دوستو، اللہ کی طرف متوجہ ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اس کا نام لینا بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے راستہ بہت آسان کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ ولی بننا بہت مشکل کام ہے، ولی کوئی ایک ہوتے ہیں، حضرت خواجہ اجمیری بن گئے، بس حضرت محمود سبحانی ولی بن گئے، اب کوئی ولی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہرگز بھی نہیں، ایسا ہرگز بھی نہیں۔ ولایت کا دروازہ قیامت تک جاری ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نبی نہیں آئے گا، ہمارے آقا آخری نبی ہیں۔ قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے میں نبی ہوں تو کافر ہے، اگر اس کو کوئی نبی مانتا ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اس پر ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے، لیکن ولایت قیامت تک باقی ہے۔ ولایت سے، نبوت سے نیچے جو سب سے اونچا درجہ ہے صدیقیت کا درجہ ہے، جس پر حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے، پوری امت میں سب سے افضل حضرت صدیق اکبر ہے۔ وہ جو مقام صدیقیت ہے وہ بھی عام ہے قیامت تک کے لیے۔ جو بھی محنت کرے گا اس مقام کو پا سکے گا، اگر وہ پاکیزہ زندگی گزارنے کی محنت کرے۔
تو مجھے اور آپ کو اللہ سے اس کی دعا مانگنی چاہیے۔ ظاہر بات ہے ہم 14ویں صدی کے 15ویں صدی کے مسلمان، ہم ویسا تو نہیں کر سکتے جیسے پہلی صدی والے کرے تھے۔ ہاں اپنے حساب سے ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اس وقت نیکی کرنے سے زیادہ اچھا کام ہے گناہ سے بچنا۔ یہ اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ نیکی کرنے کے لیے راستے بند ہیں، دروازے بند ہیں، آدمی خیر کی طرف آتا ہی نہیں ہے، لیکن شر چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، ہر وقت گناہوں کی اپیل ہوتی ہے۔ اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ میں گناہوں سے بچوں، گناہ کا موقع آئے اور میں اللہ کے خوف سے گناہ سے بچ جاؤں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اتق محارم اللہ تکن اعبد الناس، تم اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے ولی بن جاؤ۔ تو اس وقت ولایت بہت آسان ہے اس معنی میں کہ مجھے بچنا آ جائے۔ یہاں سے محنت شروع ہوتی ہے، آنکھ سے، کان سے، زبان سے، پھر ہاتھ پاؤں سے، جسم سے۔ میرے آقا نے ایک دعا مانگی ہے، حیرت، جو حیرت ہوتی ہے ہمارے کیا کیا جتن ہمارے نبی نے کیے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں آنکھوں کے شر سے، کانوں کے شر سے، زبان کے شر سے، اور دل کے شر سے، اور منی کے شر سے، میری جو شہوت ہے اس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہ وہ راستے ہیں جن سے آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ آج کا جو دور ہے آدمی کو بے حیا بنانے کا دور، شہوانی جذبات کو اتنا چھیڑا گیا، اتنا چھیڑا گیا، اتنا چھیڑا گیا کہ آدمی جانور سے بھی گیا گزرا ہو۔ معصوم بچہ معصوم نہیں رہا، بے حیا بن گیا۔ عورتیں باحیا ہوا کرتی تھی، وہ بے حیا ہو گئی اور راستوں میں آنے لگی، ننگی ہونے لگی۔ جی ایسے دنیا دھیرے دھیرے بے حیائی کی طرف بڑھتے بڑھتے ایک دم جانوروں جیسی دنیا ہو جائے گی۔ بالکل قیامت کے قریب تو انسان بالکل جانور جیسا ہو جائے، حیا نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ اس زمانے میں باحیا بننا سب سے بڑا کمال ہے۔ نیکی کی قیمت تبھی بڑھتی ہے جب اس کے خلاف چیلنج ہے۔ آنکھوں کے گناہوں سے بچنے کا آج بہت وزن ہے۔ کیوں؟ آج آنکھوں کو متوجہ کرنے کی بہت چیزیں ہیں، گناہ چاروں طرف۔ کانوں کو گناہ سے بچانا آج اس کا چیلنج زیادہ ہے، آج اس کا وزن زیادہ ہے۔ آج زبان کو گناہ سے بچانا چیلنج کا کام ہے۔ اسی کو مولانا روم نے ایک شعر میں کہہ دیا، چشم بند و لب بھی بند و گوش بند، تا نبینی نور ہے ورما بخند۔ مولانا رومی کے اشعار بہت قیمتی ہوتے ہیں، ایک شعر میں پورا خزانہ ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم اپنی آنکھیں بند کرو، زبان بند کرو، کان بند کرو۔ یہ تین راستوں سے گناہ بہت ہوتا ہے۔ ان تین راستوں کو تم بند کر لو نا، پھر بھی اگر تمہارے دل میں اللہ کی معرفت نہ آئے تو ان پہ ہنسو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر گناہوں کے یہ بڑے راستے بند ہو گئے تو پھر تم نے اللہ کا نام لیا اور اللہ کا نام اپنا رنگ نہیں دکھایا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہمارے ذکر کی وہ طاقت اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ اس کے خلاف ہم بہت آلودگی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ بولنے کی جو طاقت ہے، دل پر اللہ اللہ کی ضرب لگانے کا جو مزہ ہے، اور اس کا جو رنگ آدمی پر چڑھتا ہے، وہ ہم پہ اس لیے نہیں چڑھ رہا ہے کہ بہت کالا ہے، دل بہت کالا ہو گیا ہے، صفائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پہلے زمانے میں اللہ والوں کے پاس اخلاق پہ محنت کرائی جاتی تھی۔ سب سے زیادہ محنت اس کی کرائی جاتی تھی کہ تکبر ٹوٹے، بڑائی آدمی کے دماغ سے اترے، آدمی سے وہ کام کرائے جاتے ہیں جس کا وہ عادی نہیں، چھوٹے موٹے کام کرائے جاتے، اس کے دماغ سے بڑائی نکالی جاتی۔ ایک بہت مزیدار قصہ ہے، غالباً میں نے آپ کو کبھی سنایا ہو، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں،
شاہ ابو سعید گنگوہی. شاہ ابو سعید گنگوہی حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی کے پوتے ہیں. جب وہ جوان ہوئے، شعور کو پہنچے، انہوں نے اپنی دادی سے پوچھا کہ ایک زمانے میں میرے بچپن میں دیکھتا تھا کہ یہاں بہت بڑا حلقہ لوگوں کا لگتا تھا، بہت دیگیں چڑھتی تھی، بہت لوگ آتے تھے، بہت مہمان آتے تھے. سب کہاں گئے؟ کہاں چلے گا وہ سب؟ یعنی شاہ عبد القدوس صاحب کے زمانے میں جو خانقاہ آباد تھی، ان کو بچپن کا چھوٹا سا نقش یاد تھا. انہوں نے اپنی دادی سے پوچھا کہاں گئے وہ سب؟ کہ بیٹا وہ دولت تو اب بہت دور چلی گئی. وہ چلی گئی ہے جی جلال الدین تھانے سری کے پاس، وہاں ہے، بہت دور. ہاں ان کے پاس کیوں چلی گئی؟ کہ آپ کے ابا نے ان کو دی، تمہارے ابو نے حاصل نہیں کیا، انہوں نے حاصل کر لیا. کہ وہ دولت تمہارے پاس کیسے آئے گی؟ انہیں سے لے کے آؤ گا، جاؤ وہیں جاؤ. تو اس زمانے میں اتنا لمبا سفر کر کے اپنے شیخ کے بڑے خلیفہ تھے جلال الدین تھانے سری، ان کے پاس گئے سفر کر کے. میں پورے قصے کی جزیات میرے ذہن میں نہیں، بس ایک جزیہ بتانے کے لیے مجھے پورا قصہ سنانا پڑ رہا ہے. پوری جزیات مجھے مستحضر نہیں، بس ایک جز بتانا تھا آپ. تو اپنے دادا کے خلیفہ جلال الدین صاحب کے پاس تشریف لے گئے مولانا شاہ ابو سعید گنگوہی. وہاں جا کے ان سے وہ دولت حاصل کرنے کا ارادہ کیا. کہتے ہیں جب حضرت کو پتہ چلا کہ صاحبزادے آ رہے ہیں، ہمارے شیخ کے پوتے آ رہے ہیں، تو باہر نکل کے ان کا احترام کیا. شہر سے بہت باہر آ کے ان کا استقبال کیا، پوری ساتھیوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھ آ کے استقبال کر کے بڑے عزت اور احترام سے لے گئے. لے جا کے خوب دعوتیں کی، خوب نوازشیں کی اور خوب تحفے تحائف دیے. کہا کہ حضرت میں ان سب کے لیے نہیں آیا، میں ان سب کے لیے نہیں آیا، میں اس دولت کے لینے کے لیے آیا ہوں جو آپ ہمارے یہاں سے لائے ہیں. اچھا وہ دولت چاہیے؟ وہ ایسے نہیں ملتی، وہ ایسے نہیں ملتی. وہ کیسے ملتی ہے؟ تو پھر تو جاؤ، ہم جو کریں، جو بولو گے وہ کرو، پھر ملے گی دولت. کہا کہ ان کو لے جاؤ، وہاں تندور جلتا ہے وہ پانی گرم کرنے کا، وہاں ان کو کام پہ لگا دو. لکڑیاں جلاؤ، تندور گرم کرو، مہمانوں کی خدمت کرو. لنگر سے کہہ جا 2 روٹیاں دے دینا روزانہ. اب وہ لوگوں کی خدمت کرتے رہتے تھے، کھلاتے تھے، پانی گرم کرتے تھے. وہ صاحبزادگی اب کچھ نہیں. ایک عام سے آدمی وہاں مجمع میں حضرت پاس آنے کی اجازت بھی لی تھی، دور بٹھائے تھے، بٹھاؤ وہاں جا کے. بیلے کچیلے وہ سب ٹھاٹ بھاٹ ختم ہو گیا. لمبی مدت تک پوچھ کے نہیں دیکھا کس حال میں. روزانہ پہلے زمانے میں گھروں سے پاخانہ نکال کے لے جاتے، وہ پاخانہ اٹھا کے لے جانے کا ایک زمانہ تھا، ماضی قریب تک اپنے علاقے میں بھی تھا وہ. اب تو سب پانی سے اس کو جاتا ہے، پہلے اٹھا کے بڑے سے پیپی میں ڈال کے لے جاتے تھے. تو بھنگل روزانہ آتی تھی پاخانہ اٹھانے کے لیے. تو اس کو حضرت نے کہا وہاں ایک دیوانہ بیٹھا رہتا ہے چولہے کے پاس، تم وہ ٹوکرا پاخانے کا لے کے جاؤ، ذرا اس کے پاس سے جانا، اس کے قریب سے جانا، وہ جو بولتا ہے ہم جا کے بولنا. کہتے ہیں کہ وہ بھنگل گئی، حضرت کا حکم تھا. مولانا شاہ ابو سعید گنگوہی بیٹھے تھے، اپنا کام کر کے تھکے ہارے بیٹھے تھے. وہ بھنگل آئی، ان کے پاس سے ٹوکرا لے کے قریب سے گزری. یوں گھر کے دیکھا، کہاں نہ ہوا گنگو ورنہ تمہیں مزہ چکاتا، نہ ہوا گنگو ورنہ تمہیں مزہ چکاتا. تو اس نے مجھے کہا تم نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اس نے یہ کہا جی کہ نہ ہوا گنگو ورنہ مزہ چکاتا. وہ ابھی بھی ہے، ابھی بھی بیماری ہے. پھر چند دن تک پوچھ کے دے رکھا، بہت عرصے تک کچھ چھوڑ دیا. پھر چند دنوں کے بعد بھنگل کو بلا کے کہا اب کہ تم جاؤ اور ذرا قریب سے جانا، تھوڑا سا گرا بھی دینا، تھوڑا سا گرا بھی دینا اوپر سے. تو وہ ٹوکرا لے کے گئی، تھوڑا سا گرایا بھی، خواہ ٹھوکر کھا کے تھوڑا سا گرایا. تو مولانا ابو سعید تھوڑے تھوڑے اندر سے ٹھیک ہو رہے تھے.
دیکھا کہ اب تو کچھ بولے نہیں، لیکن گھور کے دیکھا، ایسے آنکھوں سے گھور کے دیکھا غصے سے. کیا ہوا کہ آج میاں کچھ بولے تو نہیں، لیکن بہت تیز نظروں سے گھور کے دیکھا. ابھی باقی کہتے ہیں کہ اور ایک لمبی مدت تک چھوڑ دیا. کہاں شیخ کے صاحبزادے، شیخ کے پوتے سر پہ بٹھا کے رکھا تھا ان کو، لیکن جب اندر کی دولت مانگی تھی تو کہا کہ وہ پیسے ملیں گے. کہتے ہیں کہ لمبی مدت کے بعد آج بندر سے کہا کہ تم جاؤ ویسے ہی ٹوکرا ان کے سر پہ گرا دیکھو کیا ہوتا ہے. تو بندر پاخانہ لے کے گزر گر گئی اور پورا ٹوکرا مولانا ابو سعید کے سر پہ کپڑوں پہ گر گیا. کیوں نہیں تم کو کیا ہوا، کیسے گر گئی؟ حضرت کو ہرگز مت پتہ نہ. اٹھا کے جلدی سے انہوں نے اپنے ہاتھ سے وہ سارا پاخانہ بھرا، اس کے کپڑے جھاڑے. کسی کو بتانا مت، اس کو میری ٹھوکر لگ گئی، کسی کو بولنا مت، چلے جاؤ. تو جا کے حضرت کو سنایا. آج تو میاں بہت مہربان ہو رہے تھے، انہوں نے نہ صرف ہے کہ میری خدمت کی، اپنے ہاتھوں سے پاخانہ اٹھا کے میرے ٹوکرے میں ڈالا اور کہا کہ کسی کو بتانا مت. ہاں اب کام چل گیا، اب کام بن گیا. اب حضرت نے ان کی ڈیوٹی بدل، کہا کہ ابو سعید سے کہو آج سے وہ چولہے کا کام چھوڑ کے آ جائیں اور میرے کتوں کی، شکاری کتوں کی فکر کریں، ان کے دانہ پانی کی فکر کریں. 2 روٹی ویسے ہی جاری تھی، کوئی خاص تبدیلی نہیں. اب صرف اتنی اجازت تھی کہ مجلس میں آ کے دور بیٹھ جائیں، بات کرنے کی اجازت، مجلس میں آئے اور دور بیٹھے، کچھ پوچھنے کی، بولنے کی اجازت. تو آتے تھے، پیچھے بیٹھتے تھے اور سنتے تھے، کچھ بولنے کا حق نہیں تھا. اور حضرت کے جو شکاری کتے تھے ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، اور جب حضرت شکار میں جاتے تو کتوں کو ساتھ لے کے جاتے، یہ سنبھالتے، حضرت کے حکم سے جدھر بولتے چھوڑ دیتے. تو ایک لمبی مدت تک یہ شکاری کتوں کی دیکھ بھال کا سلسلہ چلتا رہا. کہتے ہیں کہ دھیرے دھیرے حضرت گنگوہی پر حضرت کی توجہ بڑھ رہی تھی، وہ اندر سے وہ سب صاف ہو رہا تھا اور اللہ کی معرفت کا نور دھیرے دھیرے دل میں آ رہا تھا. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شکار پہ جانے کا حکم ملا. حضرت شاہ ابو سعید نے اپنے کتوں کو سنبھال کے حضرت کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا. حضرت بڑے پہ سوار تھے، یہ جو شکاری کتے تھے بہت طاقتور تھے. شکار نظر آیا تو حضرت کے اشارہ پاتے بھاگے، وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹنے لگے. حضرت نے بہت مشکل سے اس کو پکڑا. جب وہ قابو میں نہیں آ رہے تھے تو سنچل اپنے جسم سے باندھ لیا. وہ دونوں تینوں کتے تھے، کیا تھے معلوم نہیں، تیزی سے کھینچ کے لے گئے. شاہ ابو سعید گر گئے اور لڑکتے ہوئے بہت دور تک گئے. حضرت نے دوسروں کو بھیج کے کتوں کو سنبھالا اور حضرت نے کہا ابو سعید کو اٹھاؤ، جلدی اٹھاؤ. تو ابو سعید بالکل تھر تھر کانپ رہے تھے حضرت کے ڈر سے کہ حکم کی خلاف ورزی ہوئی. تو لا کے سینے سے لگا. اس تکلیف میں وہ نعمت منتقل کی جو ان کے سینے میں تھی. اس اپنے آپ کو گرا کر ذلیل ہونے کے بعد وہ وقت آیا تھا ان کے دینے کا. بلا کے سینے سے لگایا اور جو دولت سینے میں تھی وہ منتقل کیا. وہ صحیح چمک گیا، اندر سے باغ و بہار ہو گئی طبیعت، دل چمکنے لگا. اب حضرت کہا جاؤ غسل کرو اور اچھے کپڑے پہنو، مجلس میں آؤ، چھوڑتے سب کام اسے کر لیں. تو اس دن سے مجلس میں آنے اور بیٹھنے کی اجازت تھی. رات میں اپنے شیخ کو خواب میں دیکھا، کہا کہ جلال الدین تم نے ہماری اولاد کے ساتھ بہت مشقت لی، ہم نے تو تم سے ایسی مشقت نہیں لی تھی، باقی تم کو حق ہے تم ایسا کر سکتے. تو اس کے بعد سے حضرت کو بہت قریب کیا اور خوب روزانہ نوازشیں ہوتی تھی. وہ اندر کی نوازش، باہر کی نوازش جو تھی اندر کی نوازش. وہ مقام ملا شاہ ابو سعید گنگوہی کو کہ ہمارے سلسلے کے اکابر علماء میں سے، اکابر اولیاء میں سے ہیں. تو پہلے زمانے میں اس کی لمبی محنت کرائی جاتی تھی، سب سے زیادہ کوشش کی جاتی تھی بڑائی نکالنے کی. سب سے بڑی بیماری آدمی میں بڑائی ہے. جس کے دل میں اتنی بھی بڑائی ہے اس کو ولایت نہیں ملتی. جو اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے اس کو اللہ مٹنے نہیں دیتے، نوازتے ہیں. ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں شاہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب پن نامہ
ہمارے تمام دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، پن نامہ فرید الدین عطار، ان کا بھی ایک عجیب قصہ ہے۔ یہ عطار تھے پہلے، بہت بڑی عطر کی دکان تھی ان کی، اور عطر کے بہت بڑے بیپاری تھے۔ ان کی ہدایت کا وقت آیا تو اللہ نے قسمت بدل دی۔ کہتے ہیں کہ ان کی دکان پہ ایک فقیر آیا، آ کے ایسی ایک ایک بوتل دیکھ رہا تھا، بہت دیر سے کھڑا ہے، تھوڑی دیر تک تو حضرت خاموش رہے۔ کیا بھائی کیا دیکھ رہا تو یہاں، تجھے کچھ لینا ہے تو لے ورنہ بھاگ یہاں سے۔ کہ نہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری روح اتنے سارے بوتلوں میں پھنسی ہوئی ہے، تمہاری موت آئے گی تو کیسے آئے گی؟ اتنے سارے بوتلوں سے تمہاری روح کیسے نکلے گی؟ اور تم اتنے سارے بوتلوں کا حساب کیسے دو؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں، بہت غصہ ہے، بہت چلا رہا ہے نا۔ بڑے بیپاری کو دکان میں کھڑے ہو کے کوئی فقیر ایسا کہے کیا ہوگا اس کا؟ اس وقت کے کروڑ پتی کو ایک فقیر ایسا کہے کیا ہوگا اس کا حال؟ اور بہت غصہ ہے، کبھی بول ابے تو تیرا کام دیکھ، تو دیکھ کہ تو کیا حساب دے گا اور تیری موت کیسے آئے گی۔ تو اپنا حساب اور اپنی موت کی فکر کر، میری فکر مت کر۔ کہ اچھا تم یہ جاننا چاہتے ہو میری موت کیسے آتی ہے اور مجھے کیا حساب دینا ہے؟ دیکھ میرے جسم میں کپڑے ہیں، اور یہ میرا لوٹا ہے، یہ میری تسبیح ہے، یہ میری مسواک ہے، یہ میری کل کائنات ہے، مجھے انہی تین کا حساب دینا ہے۔ اور میری موت کیسے آتی جانتے ہو؟ سامنے سوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، سوئے چلے گئے سامنے بالکل آنن فانن۔ کہتے ہیں فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ پہ ایسی چوٹ لگی، سبحان اللہ، ایسی ہوتی ہے ایسی پیاری زندگی، کوئی حساب کتاب نہیں، تین چیزوں کا حساب، اور چلے گئے 2 منٹ کلمے پڑھ گئے۔ تو وہ فقیر ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا، اسی وقت دکان چھوڑ کے جنگلوں میں بھاگے، اللہ کو یاد کیا اور اپنے وقت کے بہت بڑے ولی بنے۔ ان کی جو کتاب ہے پن نامہ ہمارے مدرسے میں بالکل پہلی کلاس میں پڑھائی جاتی ہے، فارسی میں فرسٹ کلاس میں، LKG کی کلاس میں ہے نا، مگر میں سمجھتا ہوں سب لاسٹ ایئر کے بچوں کو پڑھانے کی۔ اس میں جو نصیحتیں ہیں نہایت قیمتی ہیں۔ ایک نصیحت ہے اس میں، ایک بہترین مثال، دانا پست افتد زبردستش کنن خوش اچون برسر کشت پستش کنن۔ دانا اپنے آپ کو مٹی میں ملا کے ذلیل کر دیتا ہے، ایک دانہ جو ہے مٹی میں اپنے آپ کو گرا دیتا ہے، گر جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کرتے ہیں۔ آم کا پیڑ ایک بیج سے نکلا اتنا بڑا پیڑ، ایسے ہی بیج پودا بنتی ہے، چھوٹا دانہ گیہوں کا دانہ مٹی میں گر گیا تو اس کو اللہ لہلاتا ہوا باغ بناتے ہیں، اتنا بڑا پودا بناتے ہیں، اس میں بالیاں نکلتی ہیں تو اللہ مٹنے نہیں دیتے، اس کو زندہ کرتے ہیں۔ لیکن اس کے سر میں جب وہ بالیاں آ جاتی ہیں اور یوں جھومنے لگتا ہے نا، آپ نے کھیتی میں دیکھا ہے کہ نہیں، جب کھیتی بڑی ہو جاتی ہے اس کے اوپر بالیاں آ جاتی ہیں تو وہ جھومتا ہے، کیونکہ جب وہ ایسا اکھڑنے لگتا ہے تو پھر کاٹ کے پھر گرا دیتے ہیں۔ خوش اچو برسر کشت پستشکنن، جب اس کے سر میں خوشہ آتا ہے اور اکھڑنے لگتا ہے پھر کاٹ کے اس کو زمین کے برابر کر دیتے ہیں۔ اللہ کا نظام یہی ہے، جب بندہ اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے تو اللہ اس کو مٹنے نہیں دیتے، اوپر اٹھا دیتے ہیں، اور جب اکھڑنے لگتا ہے تو ایسے ذلیل کرتے ہیں کہ چوٹیوں سے زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے طاقتوروں کو اللہ نے ذلیل کیا، فرعون کو اس کے پوری طاقت کے ساتھ 1 سیکنڈ میں دفن کر دیا، پانی میں ڈبو کے غرق کر دیا، بڑے بڑے ترن خانوں کی کھچائی کی۔ اللہ کے ہاں 1 سیکنڈ کا حکم، بس انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، ایک کن سے سب فنا ہو جاتے ہیں۔ تو نیچے گرنا، اپنے آپ کو مٹانا، یہ کمال ہے اللہ کے لیے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ تو اہل دل، نیک لوگ نیک بنانے کی محنت یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ پہلے اس کی کوشش کرو، محنت کرو کہ یہ سمجھو کہ میں سب سے گیا گزرا، میں سب سے برا ہوں، سب مجھ سے اچھے ہیں۔ اپنے دل سے اپنا بڑا پن اتار دو، چھوٹے بن کے رہو، چھوٹا بننے کا مزہ بالکل الگ ہے۔
بے حیثیت بن کے رہو، جتنی چیزیں شان شوکت والی ہیں ان سب کو چھوڑ دو، نارمل زندگی میں عام سے بن کے رہو، خادم بن کے رہو، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے رکھو، تو پھر اللہ چمکا دیتی ہے، چھوٹا بننے نہیں دیتی۔ اور اگر اکڑ آتی ہے بڑائی، پھر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس راستے میں بڑائی بہت نقصان دیتی ہے، اور اس راستے میں تواضع سب سے بڑی دولت ہے۔ تو اہل دل عام طور پہ اسی کی کوشش کرتے ہیں کہ بڑائی نکالی جائے، دل میں عاجزی اور تواضع پیدا کی جائے، اللہ کے لیے چھوٹا ہونے کی شان پیدا کی جائے۔ جب وہ پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ جل شانہ ایسے چمکاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا، دیکھتے دیکھتے اس کو بہت اونچی منزل مل جاتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چند محنتیں کرنی پڑتی ہیں اللہ کا نام سیکھنے کے لیے۔ اس میں سب سے پہلی محنت ہے اپنے آپ کو مٹانا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، علامہ اقبال بہت مشہور شعر ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ آپ چاہتے ہو کہ تمہاری اچھی عزت ہو، اچھی شان و شوکت ہو اللہ کے نظروں میں، مٹا دو اپنے آپ کو اپنی نظروں سے گرا دو، یہ مان لو کہ میں کچھ نہیں، اور حقیقت ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں، کیا ہوں میں؟ ہاں، اللہ پوچھتے ہیں تم نے کبھی غور کیا تمہاری پیدائش کیسے ہوئی؟ تم دنیا میں کیسے آئے تھے؟ ماں کے پیٹ میں کیسے تھے؟ جب بچے تھے تو کیسے تھے؟ پیشاب پاخانے کی تمیز نہیں تھی، اب اللہ نے تھوڑی عقل دے دی تو اکڑتے ہیں؟ تمہیں اکڑنے کا حق کہاں ہے؟ تو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، آدمی کو غور کرنا چاہیے کس سے پیدا ہوا ہے؟ مٹی سے پیدا ہے۔ مٹی کی خاصیت جھکنے کی ہے اور دبنے کی ہے، اکڑنے کے لیے ہے، تو اکڑ آدمی کا بیڑا غرق کرتی ہے۔ تو ہماری پوری محنت کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ اگر اللہ کا نور اپنے قلب میں دیکھنا ہے تو پہلے قلب سے بڑائی کو نکالنا ہے، یہ طے کرنا ہے کہ میں چھوٹا ہوں، اور چھوٹا بننے کی محنت کرنی ہے۔ کہتے ہیں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے پاس اس زمانے کے بہت بڑے چوٹی کے عالم مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت کے بہت بڑے علم کے بادشاہ، جن کی خطبات مدراس آج بھی بہت چاؤ سے لوگ پڑھتے ہیں۔ سیرت پر ایسی بے مثال تقریر کسی نے نہیں۔ ان کی جو سیرت النبی ہے، مولانا شبلی نعمانی کی لکھی ہوئی کتاب کو انہوں نے پورا کیا، تو کوئی جواب نہیں ہے۔ تو مولانا سید سلیمان ندوی عالم ہیں، وہ خانقاہ کے ذکر کے قائل نہیں ہیں۔ ایک زمانے میں بہت لمبی مدت تک وہ ان چیزوں کا انکار کرتے تھے، لیکن اتفاق سے آخری عمر میں اللہ نے توفیق دی، حضرت تھانوی کی خدمت میں حاضری کی۔ حضرت تھانوی کو جو دیکھا اور حضرت کے سامنے جو اپنی حیثیت کو دیکھا تو گرویدہ ہو گیا حضرت تھانوی سے بیعت ہو، اور بیعت ہو کے حضرت کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دیا۔ لوگوں نے ان کو بہت بہانے دے، تم جا کے ایک مولوی کے ہاتھ میں بیوقوف ہو گئے، تم بیوقوف بن گئے، میں کیا بناؤں مجھے معلوم ہے۔ کہتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو چھوٹے چھوٹے کچھ معمولات بتائے، اور رخصت کرنے کے لیے خود ریلوے اسٹیشن پر گئے۔ جاتے ہوئے حضرت نے ایک نصیحت کی، انہوں نے درخواست کی کہ حضرت کو نصیحت کیجیے۔ مولانا سید سلیمان صاحب نے درخواست کی جو کوئی نصیحت کیجیے۔ حضرت تھانوی نے نصیحت کی، پوری اپنی زندگی کا خلاصہ، اپنے بڑوں کی سنی ہوئی امانت، اپنے بڑوں کا دیا ہوا تحفہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہی سبق پڑھایا ہے، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو مٹاؤ، جتنا ہو جائے اپنے آپ کو مٹاؤ۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں یہ جملے بولتے ہوئے حضرت کی زبان میں ایسی تاثیر آئی کہ مولانا سید سلیمان صاحب بلک بلک کے رونے لگے، بلک بلک کے رونے لگے کہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو مٹاؤ، اپنی نفی کرو۔ میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کے پاس ہے، سب کچھ اللہ کی۔ میرے پاس جو بھی صلاحیت ہے میری ذاتی نہیں ہے، میرے رب کی دی ہوئی ہے، اس پہ کیا اکڑ؟ آدمی کو یہی دھوکہ ہوتا ہے، میرے پاس یہ ہے اور وہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، وہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ میرے پاس میرا کچھ نہیں ہے، جو بھی ہے رب کا دیا ہوا ہے، تو اس پہ اکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ جو ولایت کی منزل ہے وہ بس ایک قدم ہے۔ ایک اللہ والے قسم کھا کے کہتے ہیں، قسم کھا کے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہمارے
محبوب کا اللہ کا راستہ بس 2 قدم ہے، اس کے 2 ہی قدم ہیں، زیادہ دور نہیں ہے۔ پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھو، اپنے آپ کو کچھ لو، مٹاؤ اس کو۔ دوسرا قدم محبوب کے دروازے میں پڑے، بس ایک ہی قدم ہے۔ نفس پہ قدم رکھو، دوسری قدم اللہ کے دربار میں پڑے۔ پہلے اس کی بڑی محنت ہوتی تھی، 4 محنتیں کرائی جاتی تھی۔ نمبر 1، کھانے پینے کی کمی، جو اس وقت آؤٹ آف بارڈر ہے نا، وہ ایک پرابلم ہے، کھانے سے ہم نہیں رک سکتے نا۔ جب حکیم صاحب کہتے ہیں آپ کو یہ نہیں کھانا ہے نا، چکنا نہیں کھانا ہے، فلاں سو بولنا، سب بھی کھانے کے ساتھ دوا دو نا، ہم تو پرہیز کرنے کا سوال نام ہی سننا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ کھانے کی ایسی تعریفیں ہو رہی ہیں، ہر وقت ہو رہی ہیں، کھلانے پلانے کی نئی نئی اسکیمیں ایسی بن رہی ہیں، ایسی ترکیبیں چل رہی ہیں کہ آدمی کھاتے کھاتے زندگی برباد کر دیتا ہے۔ تو پہلی جو محنت ہوتی تھی، سب سے پہلے کھانے پہ پابندی لو، کھانا کم کرو، کھانا پینا کم کرو، پھر ملنا جلنا کم کرو، پھر سونا کم کرو، قلت طعام، قلت کلام، قلت منام، قلت اختلاط مع الانام، 4 تقلیل کر دیتے۔ کھانا کم، سونا کم، ملنا جلنا کم، بات چیت کم۔ بے ضرورت کسی سے بات نہیں کریں گے، بے ضرورت کسی سے ملیں گے نہیں، بے ضرورت کھائیں گے نہیں، اور بے ضرورت ملیں گے جلیں گے نہیں، کیا کہتے ہیں، سوئیں گے نہیں، زیادہ سوئیں گے نہیں۔ ہماری اس دور کی جو ٹیکنیک ہے وہ بہت الگ ہے۔ ہمارے سب حکیم اور ڈاکٹر کہتے ہیں 8 گھنٹے سونا ہے نا، 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے سونا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے نوکری کرنا، پھر نہیں، ورنہ دماغ ساتھ نہیں دے گا۔ مگر ایسا پہلے نہیں تھا۔ ابھی شاہ عبد القدوس گنگوئی کا میں نے نام لیا تھا نا، ہاں، شاہ عبد القدوس گنگوئی کے ہاں ایک عجیب تمرین تھی لوگوں کی۔ جو بھی شخص حضرت سے بیعت ہونے کے لیے آتا تو حضرت پہلے دن اس کی خوراک دیکھتے کتنا کھاتا ہے، خادم کو حکم تھا کہ کتنا کھاتا ہے اس کو تول لو، اتنا ہی کھانا اس کو دینا ہے، دونوں وقت دینا ہے۔ تولنے کے لیے ایک کچی لکڑی اسی حساب کی کاٹی جاتی، جتنا کھانا وہ کھایا ہے ترازو میں تولا جاتا، اس کو اسی کے حساب سے کھانا دیا جاتا، روزانہ اسی لکڑی میں ماپ کے دیا جاتا۔ جب کچی لکڑی چند دن ایسی رکھی جاتی تو سوکھتی ہے، اس کا وزن کم ہو جاتا ہے، تو اس لکڑی کے حساب سے اس کو کھانا دیتے، آہستہ آہستہ اس کا حساب کم ہو جاتا۔ پھر جب وہ ایک لمبی مدت کے بعد دیکھتے تو اس کا کافی حصہ کھانے کا کم ہو گیا ہوتا، تو آج جو کھاتا اس کے لیے تازہ لکڑی پھر لاتے۔ تو اس طرح دیکھتے دیکھتے چند لوگوں کی غذا بس چند لقمے رہ گئی تھی، بس 4 لقمے 5 لقمے کھائے پیٹ بھر گیا۔ یہ تمرین کراتے تھے قلت طعام کی، اور اس کی برکت یہ ہوتی تھی کہ جو ذکر کرنے بیٹھتے تھے تو وہ ایک دم فوراً اثر ہوتا تھا۔ جی، دوائیں جو ہے نا، دوائیں اثر تب کرتی ہیں جب اس کے خلاف وہاں کیا ہو، ٹکراؤ نہ ہو۔ شوگر کی گولی اسی وقت کام دے گی جب اندر جلیبی بھری ہوئی نہ ہو نا۔ اگر گلاب جامن اور جلیبی اندر ہے تو شوگر کی گولی کیا کر لے؟ انسولین اسی وقت کام کرے گی جب شوگر کے لیول ہم نے بہت بڑا نہ دیا ہو۔ ہم نے اگر اندر سے ڈھیر سارا شوگر لے رکھا ہے تو انسولین بیچاری کیا کر لے گی؟ تو ذکر اسی وقت اپنا اثر دکھاتا ہے جب اندر سے اس کا ماحول تیار کیا جائے۔ سب سے زیادہ جو فائدہ ہوتا ہے وہ بھوکا رہنے سے ہوتا ہے۔ ہمارے مشائخ کہتے ہیں اب بھوکا نہیں رہ سکتے، اب ہماری طاقتیں ویسی نہیں ہیں۔ ہاں، روزہ رکھ سکتے ہیں، سب سے بہترین دولت روزہ رکھنے کی ہے۔ ہفتے میں اگر 2 دن روزہ رکھنے کی عادت پڑ جائے تو بہت جلد اندر کا ماحول ٹھیک ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹر لوگ جتنے ڈائٹ پلان بناتے ہیں نا، بتاتے ہیں ان سے زیادہ ڈائٹنگ اس میں ہوتی ہے۔ اگر ہفتے میں صرف 2 دن روزہ رکھنے کی عادت پڑ جائے، پیر اور جمعرات کو مثلا، تو پھر ہفتے بھر میں ہم جو بھی کھاتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، مطلب ایک حساب سے اس میں تناسب آ جاتا ہے۔ تو پہلا کام تو یہ، ہمارے اکابر کہتے ہیں کھانے میں کمی اب مشکل ہے، سونے میں کمی مشکل ہے، اس کو صبح منع نہیں کرتے، 2 چیزوں سے ضرور منع کرتے ہیں: بات چیت کم کرو، ملنا جلنا کم کرو۔ یہ 2 کام ابھی بھی ضروری ہے۔ جب تک لوگوں سے ملنے جلنے کی عادت ختم نہیں ہوتی، اللہ سے تعلق کیسے پیدا ہو؟
سب کے ساتھ ملتے جلتے اللہ سے تعلق کیسے ہو جاتا؟ تبتل الیہ تبتیلا، اللہ کے پاس آؤ سب سے کٹ کے آؤ، کسی سے کوئی رشتہ نہیں جی۔ اللہ کے پاس جب بیٹھو تو نہ ماں یاد آئے، نہ باپ یاد آئے، نہ بیٹا یاد آئے، نہ بیوی یاد آئے، کوئی یاد نہیں، بس میرا اللہ ہے۔ جس وقت اللہ کا نام یاد آئے صرف میں ہی ہوں، میرا رب ہے، کوئی اور نہیں۔ تو لا الہ الا اللہ سے یہی سکھاتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کی سب کی نفی کرو، میرا کوئی محبوب نہیں سوائے اللہ کی۔ تو وہ طاقت پیدا کرانے کے لیے اللہ والے ساتھ بٹھا کے ذکر کراتے ہیں، ورنہ ہم کو وہی کرنا ہے جو ہم نے پچھلی مجلس میں اس کا مذاکرہ کیا تھا، صبح شام کی تسبیحات، تلاوت کا معمول اور درود کی کثرت۔ 300 درود کم از کم پڑھنے کی اگر میری عادت ہو گئی بہت کام ہو گیا۔ ایسے ہی اگر 1000 درود پڑھنے کا میرا معمول بن گیا بہت کام ہو گیا، کیونکہ ایک درود سے اللہ جل شانہ 40 طرح سے مالا مال کرتے ہیں، 10 نیکیاں لکھتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں، 10 درجے بلند کرتے ہیں، 10 رحمتیں نازل۔ ایک درود میں 40 مرتبہ مالا مال ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی لذت درود کی یہ ہے کہ جس وقت ہم درود پڑھ رہے ہیں اسی وقت اللہ کے رسول کی خدمت میں ہمارا نام لے کے درود پہنچاتے ہیں، اسی لمحے میں آنن فانن کہ فلاں نے جو فلاں کا بیٹا ہے آپ نے درود پڑھا ہے۔ تو روزانہ اگر 1000 مرتبہ میرا نام رسول اللہ کے دربار میں لیا جائے میں کتنا خوش نصیب ہوں۔ اس لیے درود کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے، سب سے بڑی دولت ہے وہ، یہی وہ کام ہے جو ہم کو کرنے ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر حفاظت کرنی ہے اپنی آنکھوں کی، کانوں کی، زبان کی، اور اپنے آپ کو باحیا بنانا۔ بے حیائی کے ماحول میں اگر باحیا بن جائے آدمی تو کوئی شک نہیں اللہ بہت جلد ولایت دیتے ہیں۔ میں ایسے بہت نوجوانوں کو جانتا ہوں، الحمدللہ میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اللہ نے ان کو جی مقابلے کی طاقت دی، ماحول سے لڑنے کی ان کو اللہ نے طاقت دی جی۔ ایک نوجوان کا قصہ میں نے آپ کو بتایا تھا غالباً جی۔ ایک جوان بچہ ہمارے مفتاح العلوم میں تصحیح کرنے آیا، وہ 40,000 سے زیادہ اس کی سیلری تھی، مگر اس کو قرآن پڑھنے کا شوق آ گیا تو اس نے اپنے ماں باپ کو بتائے بغیر مفتاح العلوم میں داخلہ لے لیا۔ وہ چنئی میں کام کرتا تھا، ڈیزائن کر کے آ گیا اور آ کے داخلہ لے لیا۔ اور مفتاح العلوم میں میرے پاس بڑی پابندی تھی، میں بہت سخت تھا تعلیم کے معاملے میں، بچوں کے پاس موبائل فون رکھنے کی میں بہت سختی سے مخالفت کرتا تھا، کیونکہ اس سے بچے تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو ویسے کہ بیسک قانون میں وہ تھا کہ کسی کو موبائل رکھنے کی اجازت نہیں۔ تو جو تصحیح کرنے آتے وہ 1.5-2 مہینے کے لیے آتے، ان کے لیے بھی یہی قانون تھا، کسی کو فون رکھنے کی اجازت نہیں۔ تو وہ بچہ میرے پاس آ کے بہت رویا، حضرت میں اگر فون استعمال نہ کروں، میرے ماں باپ سے بات نہ کروں تو میرے ماں باپ مجھے ڈاؤٹ آ جائے گا ان کو، میرا فون اگر بند ہو گیا وہ پریشان ہو جائیں گے، میں جاب چھوڑ کے آیا ہوں قرآن سیکھنے آیا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیجیے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے تمہارے ایک کے لیے میں پورا نظام کیسے خراب کروں؟ وہ اتنا رویا کہ میں عاجز آ گیا، میں واقعی اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیا۔ میں نے کہا دیکھو تمہارا موبائل میں رکھوں گا اور تم روزانہ عصر کے بعد میرے سے لو گے، پھر مجھے دے دو۔ ٹھیک ہے ایسا ہی کرو۔ اس نے ایسا ہی کیا، 2-4 دن اس نے ایسا کیا، پھر اس کے دل میں پتہ نہیں کیا، حضرت رہنے دیجیے دیکھ لیں گے، وہ رکھیے فون، میں نہیں لوں گا، وہ کوئی اور انتظام کر لوں۔ تو اس نے کسی طرح اپنے ماں باپ کو اندھیرے میں رکھا اور 40 دن 1.5 مہینہ شاید اس کا لگا بہترین قرآن پڑھنا سیکھ گیا، اور مدرسے کا ماحول اس کو اتنا پسند آیا، نمازوں میں سب سے آگے رہتا تھا، تلاوت میں سب سے آگے رہتا تھا۔ جب وہ جانے کا وقت آیا تو بہت رویا، میں نہیں جانا چاہتا یہاں سے، اے اللہ کے بندے جاؤ تمہارا کام کرو۔ تو جا کے وہ دوبارہ جاب میں لگ گیا، مگر لگاتار ہمارے سے رابطے میں تھا۔ وہ کہتا تھا حضرت یہاں کا ماحول بہت خراب ہے، مجھے جس جگہ میں جاب کرتا ہوں مجھے اسلامی لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے، مجھے جینس پہننی پڑتی ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، میں جاب چھوڑ دوں؟ یہ ولایت ہے، یہ اللہ کا تعلق ہے جو اس کو مجبور کرنا ہے۔ روک دے۔
ہاں تو بات ختم کر دیتے ہیں. تو اس بچے نے کہا کہ میں اسکول میں جاتا ہوں، جاب میں جاتا ہوں تو مجھے جینس پہننے میں مجبور کرتے ہیں، تو میں جاب چھوڑ دوں. اس کے دل میں تقاضا ہے جاب چھوڑ دوں. یہ وہ اللہ کی محبت ہے. وہ اسلامی لباس کے مقابلے میں دوسرے لباس کو پسند نہیں کرتا. ہم لوگوں نے کہا کہ تم اپنا لباس الگ سے رکھو، جاب کے لیے وہ پہنو، پھر باہر نکلو تو اپنا لباس پہن لو. تو ایک اسی طرح ایک نوجوان اسکول میں پڑھاتا ہے، کالج میں پڑھاتا ہے. وہاں کے مینجمنٹ سے بچیوں نے جا کے شکایت کی، یہ جو ٹیچر ہیں ہم کو دیکھے بغیر پڑھاتے ہیں ہم کو بہت اچھا پڑھاتے ہیں لیکن دیکھے بغیر پڑھاتے ہیں. کہا کہ ولی ہے، اس کو اللہ کے خوف نے مجبور کیا ہے. ولی نے تو اور کون ہے؟ ولی پھر کس چڑیا کا نام ہے؟ تو وہ اللہ کے ایسے تعلق اور محبت کا نام ہے. جب اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے اللہ سب سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے. اللہ کی ہر پسند سب سے زیادہ محبوب ہو جاتی ہے. پھر اس کے مقابلے میں اللہ بندہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. بادشاہوں سے ٹکر لے لیتا ہے، بڑے بڑوں کے چھکے چھڑا دیتا ہے. اللہ کی محبت اس کو کسی کے سامنے جھومنے نہیں دیتی. اللہ مجھے اور آپ کو ایسی محبت عطا فرمائے، اپنا ایسا پیار عطا فرمائے، اپنی ایسی کیا کہتے ہیں خشیت اور ایسا تعلق عطا فرمائے جو ہمیں ہر جگہ اس کے نام کے لیے مرنے مٹنے کی سعادت عطا فرمائے.